صحابہ کرام کیا ہیں؟ یہ معیار حق ہیں۔ جتنا انہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی، جتنی انہوں نے اطاعت کی، کسی اور نے نہیں کی۔ وہ کیسے محبت کرتے تھے؟ یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم کوئی نہ کوئی درمیان میں سے راستہ نکال کے بھاگ جاتے ہیں، عمل پر نہیں آتے، آنا چاہتے بھی نہیں۔ اگر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش پوری نہیں کرتے۔ ہاں، جو آنا چاہتا ہے وہ پھر علماء سے تعلق رکھے، رابطہ رکھے، آنا جانا رکھے، اللہ والوں سے کوئی بیعت کا تعلق ہو، ذکر مراقبے میں وقت گزارے، تو پھر تو بات ہے کہ کوشش بھی کر رہا ہے۔ ورنہ خالی کی تمنا ہے، اس تمنا میں جنت تیرا مشکل سے ملتی ہے، کچھ فکر بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، قمیص پہنی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات دیکھے فوراً میں باہر گیا، اپنے گھر میں گیا، وہاں اس آگ جل رہی تھی، تندور وغیرہ کسی چیز کے لیے، روٹی کے لیے۔ میں نے وہ قمیض اتاری، سیدھی جلا دی۔ پھر میں فوراً حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قمیض جس کو دیکھ کے آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تھا، میں نے جلا دیے، بس آپ مجھے معاف کر دیں، بس راضی ہو جائیں، وہ میں نے جلا دی۔ فرمایا میں نے تمہیں جلانے کو تو نہیں کہا تھا، اپنی بیوی کو دے دیتے، بہن کو دے دیتے، بیٹی کو دے دیتے، جلانے کو تو نہیں کہا۔ اب کتنے رنگ ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں، مرد اگر پہنے عورتوں کو دے دو۔ ایک واقعہ اور سن لیجیے۔ اچھا، ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ یار بازار میں بیچ کے پیسے ہی لے لو، رنگ ہی بدل لو۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے تو ایک گھر نظر آیا، ایک انصاری صحابی کے، اس کے اوپر نا قبہ بنا تھا، گنبد بنا تھا، ڈوم۔ اس زمانے کے حساب سے ذرا باقیوں سے عالیشان بنا لیا تھا انہوں نے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ میں فلاں صحابی کا ہے۔ آپ کے چہرے پہ کچھ اثرات آئے ناگواری کے۔ اچھا، ان صحابی کو نہیں پتہ چلا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد جب وہ صحابی اپنی روٹین پہ آئے، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، اعراض کیا، انہوں نے پھر سلام کیا، پھر اعراض کیا، جواب نہیں دیا۔ اب انہیں پریشانی لگ گئی، یہ کیا ہوا؟ رحمت اللہ عالمین میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے باقیوں سے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا یہ تو گئے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، تمہارا وہ مکان نظر آیا، بڑا تم نے شاندار قبہ بنایا ہوا ہے۔ فوراً گئے، جا کے اس کو پورے کو توڑ دے، زمین برابر کر دیا، اور آ کے کسی کو نہیں بتایا۔ نبی علیہ السلام کو آ کے نہیں بتایا کہ میں نے یہ کر دیا۔ محفل میں آ گئے، پھر نبی علیہ السلام کا دوبارہ جب وہاں سے گزر ہوا، دیکھا وہ قبہ کدھر ہے؟ کہا جی ان کو یہ اندازہ ہوا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے تحقیق کی، بعد میں عملیہ میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام سے خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام اتنی خوشی کا خیال رکھتے تھے نبی علیہ السلام کی۔ ایک صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے بال بڑے لمبے تھے، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، میں نے فوری طور پر گیا اور بال کٹوا دیے۔ اور نبی علیہ السلام نے بعد میں پسندیدگی کا اظہار کیا کہ مردوں کے لیے لمبے بال یہ نبی علیہ السلام کو پسند نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خریم اسدی کتنے ہی اچھے آدمی ہیں، میرے کتنے پیارے ساتھی ہیں، اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور اپنی لنگی کو نیچے لٹکا کے ٹخنے نہ ڈھک لیا کرتے۔ بندہ بڑا اچھا ہے خریم اسدی، دو کام جو ہے نا، اتنے لمبے بال رکھتا ہے اور ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، یہ دونوں باتیں اگر نہ ہوں تو بندہ بڑا کام کا، بڑا پیار۔ جیسے انہیں پتہ لگا فوری طور پر بال بھی کٹوا لیے، چھوٹے کر لیے، اور اپنی لنگی بھی اوپر کر لی۔ اب جس کو یہ بات پتہ لگے وہ اپنی شلوار پینٹ اونچی کرے تو پھر تو محبت کی بات ہے، پھر بھی ڈھکے رہیں تو اب اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک دن نبی علیہ السلام جمعے کا دن ہے، ممبر پر تشریف فرما ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے نا، بیٹھ جاؤ اجلسو۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، جو مسجد کے اندر آنا چاہتے تھے۔ ان کے کان میں وہیں دروازے پہ آواز آئی نبی علیہ السلام کی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جیسے ہمارے زمانے میں دروازے پہ جوتیاں ہوتی ہیں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کیا میں یہاں کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہوا، اس کو کہوں بیٹھ جاؤ تو بہاور والا کبھی بیٹھے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ بھائی سامنے والے کو کہا ہے نا، مجھے تھوڑی کہا ہے، میں تو اندر آ رہا ہوں۔ تو یہ اتنی سینس ان کے اندر نہیں تھی؟ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی سینس نہیں تھی؟
جو قرآن کی ہر آیت کا پورا علم رکھنے والے ہیں، خود غور کریں نا اس مثال کے اوپر. بھئی بیٹھ جاؤ، تو کیا باہر والا بیٹھے گا؟ کہے گا نہیں، اندر والے کو کہا. اتنی سینس نہیں، اس سے بہت بڑی سمجھ ان کے پاس تھی. لیکن کیا تھا کہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لفظ نکل گیا، میں اس کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو. اللہ تعالیٰ یہ طریقہ ہمیں عطا فرمائے محبت رسول کا.